امام بخاری کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کشتی پہ سفر کر رہے تھے۔ کس وقت اس کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ راستے میں ایک شخص نے آپ کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی۔ باتوں باتوں میں انہیں تذکرہ کیا کہ میرے پاس اتنی رقم ہے۔ وہ کوئی بڑا شاطر انسان تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے شور مچایا کہ میرے پاس ایک ہتھیلی تھی، وہ کسی نے چوری کر لی۔ اس میں میرے ساتھ 6000 دینار تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ تھیلی کس رنگ کی تھی؟ اس نے کہا وہ بلیک رنگ کی تھی، کالے رنگ کی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ امام بخاری کے پاس اس رنگ کی تھیلی میں اتنے 1000 دینار ہیں۔ جب اس نے شور مچایا تو کشتی کے سب لوگ کہنے لگے سب کی تلاشی لو، کیا پتا کہ کون چور ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا اگر لوگ تلاشی لے لیں گے اور انہیں میرے پاس سے تھیلی مل جائے گی تو سب مجھے لوگ چور سمجھیں گے۔ اس بندے کو پکا پتہ تھا کہ میرے رشتہ دار بھی میرے ساتھ ہیں، جب ان کی تلاشی لی جائے گی تو ان کے پاس اسے پائیں گے تو لے لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے تلاشی شروع کر دی۔ جب تلاشی لیتے لیتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے تلاشی لی تو ان کے پاس بھی تھیلی نہیں تھی۔ پوری کشتی میں سے تھیلی کہیں نہ ملی۔ اس نے اپنی جھوٹ اور بناوٹی پریشانی کا مزید اظہار کیا۔ جب کشتی کنارے پر لگی اور امام بخاری رحمۃ اللہ آگے چلے تو وہ آدمی آپ کے قریب آیا اور امام بخاری سے معافی مانگی اور کہا میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ آپ اچھے بندے، اچھے انسان ہیں، لہذا مجھے معاف کر دیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس نے سوال کیا امام بخاری سے حضرت آپ نے مجھے معاف تو کر دیا مگر یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے یہ تھیلی چھپائی کہاں تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب میں نے اعلان سنا تو تھیلی چوری ہو گئی ہے تو میں سمجھ گیا کہ میں چوکے کنارے پر بیٹھا تھا، اس لیے میں نے وہ تھیلی چپکے سے دریا کے اندر گرا دی۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا آپ نے 6000 دینار کی تھیلی دریا میں پھینک دی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر میں اسے اپنے پاس رکھتا تو لوگ مجھے چور سمجھتے۔ کیا مجھ سے کوئی حدیث کی روایت سنتا؟ اگر میں ایسا نہ کرتا، چوری کا الزام مجھ پر ثابت ہو جاتا تو میں حدیث پاک کی روایت سے میں ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا اور کوئی حدیثوں پر یقین نہ کرتا۔ میں نے روایت حدیث والی نعمت کو بچانے کی خاطر اس مال کو قربان کر دیا۔